خانقاہ اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا موضوع لیکچر کا موضوع ہے اردو پر عربی اثرات۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو عربی کے لسانی اشتراک کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں زبانوں کے تاریخی اور تہذیبی روابط کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ عرب ہند تعلقات اسلام سے بہت پہلے تاجروں اور ملاحوں کے ذریعے شروع ہو گئے تھے۔ عرب ہند تعلقات پر اب کافی وسیع کام سامنے آ چکے ہیں جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب ہم ذیل میں اس بات کا جائزہ لیں گے۔ آئیے اس بات کو جانتے ہیں کہ عربی نے اردو کو کس طرح اور کن کن سطحوں پر متاثر کیا۔ اول الذکر، یہ جو اول الذکر میں نے لفظ استعمال کیا ہے یا محاورہ استعمال کیا ہے یا جو ہے وہ میں نے مرکب استعمال کیا ہے، یہ بذات خود عربی کا حصہ ہے۔ اردو عربی حروف، انسانی آوازوں کو تحریری شکل میں کوئی علامت دی جائے تو اسے حرف کہیں گے۔ مثلا ایک مخصوص آواز کے لیے عربی میں بے کی علامت وضع ہوئی تو انگریزی میں بی کی۔ اردو میں حروف کی تفصیل یہ ہے۔ اردو کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے عربی اور فارسی حروف کا استعمال ہوا۔ اردو کا رسم الخط دراصل عربی اور فارسی رسم الخط کی توسیع ہے۔ عربی رسم الخط میں حروف کی تعداد 28 تھی، یعنی اب میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ عربی جو ہے وہ قواعد کے مطابق پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ الف بے جیم دال بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے میں پڑھنے لگا ہوں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابجد، حوز، حتی، کالمن، صافس، کرشت، ساخز اور دازغ۔ یہ میں نے بیسیکلی کیا کیا ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ یہ جب علم الاعداد میں بچوں کو سکھاتا ہوں تو اس کے اندر جو ہے نا ان کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں، تو ان کے اندر اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی میں نے آوازوں کو مکس کیا ہے، یعنی آوازوں کو آپس میں ضم کر کے امیزہ بنا کے تو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی الف بے جیم دال سے میں نے ابجد کر دیا، اور ہے واو زے یا زا سے میں نے حوز کر دیا، اور ہا ہلکی والی ہا یعنی حروف ہلکی سے ہا، اور توئیں اور یا کو میں نے حتی کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ عربی کے یہ تمام حروف اردو کے حروف تہجی کا حصہ ہیں۔ جب یہ رسم الخط ایران پہنچا تو یہ تمام حروف بھی اختیار کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ 4 نئے حروف بھی وضع کیے گئے: پے، چے، یہ اور گاف۔ اس طرح فارسی حروف کی تعداد 32 ہو گئی۔ یہ تمام 32 حروف اردو رسم الخط میں بھی اپنا لیے گئے، لیکن اردو میں کچھ اور آوازیں تھیں، لہٰذا ان کے مطابق نئے حروف وضع کیے گئے جو یہ ہیں: ٹے، ڈال، اڑے اور یہ بڑی یہ۔ حرکات اور حروف علت، عربی کی تمام حرکات زیر، زبر اور پیش تمام حروف علت الف، واو، یا اور شد تشدید اردو میں موجود ہیں۔ اردو رسم الخط، اردو نے عربی اور فارسی رسم الخط کو اپنایا، اس طرح عربی رسم الخط کی تمام خوبیاں بھی اردو میں منتقل ہو گئیں۔ عربی خط نسخ کہلاتا ہے اور اردو خط نستعلیق۔ نستعلیق دراصل نسخ اور تعلیق ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اپنی ضرورت کے تحت اردو نے بعض عربی الفاظ کی تحریر میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ مثلا عربی کے حمزہ پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر سے حمزہ گرا دیا جاتا ہے، جیسے ارتقاء، ابتدا، انشاء وغیرہ۔ اگرچہ بعض ماہرین زبان کے نزدیک یہ عمل درست نہیں۔ جب سالم میں نون اور نون غنہ میں بدل گیا، جیسے عالمون سے عالموں، عالموں اور مفلسون سے مفلسوں وغیرہ۔ عربی سے مستعار چند الفاظ، اب یہ بحث جو ہے بہت ضروری ہے۔ استغفر اللہ، الحمدللہ، فی امان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، ما فی الضمیر، من حیث القوم، مؤخر الذکر، اول الذکر، انشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ عربی یہ سارے الفاظ جو ہے نا ہم نے عربی سے لیے ہوئے ہیں اور اردو میں بے عین ہی مستعمل ہے، یعنی ایز اٹ از یوز کیے جاتے ہیں۔ اردو عربی صوتیات، اردو رسم الخط میں ان عربی حروف کو جو اردو میں ہم آواز ہیں برقرار رکھا گیا ہے۔ عربی کے تمام 28 حروف اردو میں داخل ہیں، تاہم اردو کا صوتی نظام عربی کے صوتی نظام سے بہت حد تک مختلف ہے۔ عربی کی پیروی ہمیں اردو میں بھی ملتی ہے، ملتی جلتی ایک جیسی آوازوں کے لیے ایک سے زائد حروف ہیں: الف اور عین، زال، داد یا زال، زا اور زا، یعنی زوئیں اور زا، صاد اور ثا اور سین۔ یہ آپ کو پہچان ہونی ہے، میں نے اس کو تلفظ کے اعتبار سے الگ کیا ہے یا اس کے صوت کے اعتبار سے الگ کیا ہے۔ اس کے بعد توئیں اور تا،
ہا ہلکی یعنی حروف ہلکی والی اور ہا گول. یہ دیکھنے میں آتا ہے مثلا لفظ صادق کو بعض ابتدائی درجوں کے طالب علم صادق یا صادق لکھ دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صادق سا صاد زا زوئیں اور توئیں ہے ہلکی اور عین کی آوازیں اردو میں نہیں ہیں. عربی کی یہ 8 آوازیں اردو میں تحریری وجود تو رکھتی ہیں مگر اردو کے صوتیاتی نظام میں جگہ نہیں بنا پائیں. اس لیے بعض ماہرین لسانیات اردو میں ان حروف کو باقی رکھنے کے قائل نہیں. تاہم اردو کے لیے ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کہ اردو میں ان کی بدولت ہزاروں الفاظ کا وجود وابستہ ہے. نیز یہ حروف قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. ہماری آنکھیں ان الفاظ کو ایسے ہی دیکھنے کی عادی ہیں. اب قواعد کی بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، اردو زبان نسلی اور خاندانی اعتبار سے ہند آریائی ہے، جبکہ عربی زبان سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. لہذا اردو میں صرفی و نحوی یعنی لفظ اور جملوں کی سطح پر لحاظ سے عربی الفاظ کی تلاش بیکار ہے. جملوں کی ساخت، الفاظ کی ترتیب یعنی نحوی تراکیب میں اردو کی دنیا عربی سے بالکل الگ ہے. حقیقت یہ ہے کہ صرفی و نحوی ساخت کے اعتبار سے اردو ہندی نژاد زبان ہے. اس کے افعال و ضمائر اور اکثر حروف ہندی ہیں. عربی میں الفاظ کی تشکیل میں مادے اور مصادر کو بہت اہمیت حاصل ہے. اردو میں اسی طرح اہمیت حاصل نہیں. تاہم قواعد کے میدان میں عربی کے اثرات اردو پر یوں پڑے کہ عربی اسماء و صفات کی بڑی تعداد مرکبات، فقرے، محاورے اور ضرب الامثال اردو میں داخل ہو کر اردو کا حصہ بن گئے. اس کو ضرب الامثال اردو میں پڑھا جاتا ہے، اصل میں ضرب الامثال ہے. اردو میں داخل ہو کر اردو کا حصہ ہو گئے. عربی مصادر سے مرکب اردو مصادر بنائے گئے، جیسے عذر کرنا، تعلیم دینا، تشریف لانا وغیرہ. عدد کے اعتبار سے عربی میں 3 درجے ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. تثنیہ 2 چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور 2 سے زائد کے لیے جمع. اردو کے قواعد میں تثنیہ نہیں ہے، لیکن عربی اثرات کے باعث کچھ مثالیں ضرور ہیں. مثلا والدین، زوجین، کونین، قطبین، حرمین شریفین وغیرہ. جمع سالم کی مثالوں میں عالموں، جاہلوں، علاقات، خدمات، حرکات وغیرہ ہیں. تذکیر و تانیث میں بھی اردو نے اپنے مزاج کے مطابق عربی قواعد کو اپنایا ہے. عربی میں مذکر سے مؤنث بنانے کا معروف قاعدہ مذکر کے آخر میں گول ہا کا اضافہ ہے. اردو میں البتہ آخر کی تا یعنی 2 نقطوں والی تا ہا سے بدل جاتی ہے، یا تائے تانیث بھی اس کو کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے، جیسے صفحہ، روضہ، معاملہ، صالحہ وغیرہ. حرکات ثلاثہ کے علاوہ تنوین بھی عربی کی خاصیت ہے. اردو کا کوئی اسم حرکات زیر زبر پیش پر ختم نہیں ہوتا، تاہم ہم عربی کے زیر اثر چند الفاظ تنوین پر ختم ہوتے ہیں، جیسے مثلاً، تقریباً، قیمتاً وغیرہ. عربی زبان میں حروف جار وہ حروف ہیں جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں، جیسے بالقلم، فی المسجد. ان میں با اور فی حروف جاریہ یا حروف جارہ ہیں. عربی کے اعتبار سے حروف جارہ ہوں گے، اور اردو میں حروف جاریہ بھی لکھ دیں تو عربی کے اثر سے اردو میں ایسے جار مجرور ہیں جیسے فی الحال، علی الاعلان، علی الصبح، من جملہ، حتی الامکان، بالکل، بالخصوص، بالواسطہ وغیرہ. ان مرکبات کے علاوہ اردو میں ایک عربی اور ایک فارسی لفظ سے مل کر بننے والے مرکبات بھی ہیں، جیسے اعمال، نامہ. ارباب سخن، اب اس میں اعمال عربی سے ہے، نامہ فارسی سے ہے. ارباب سخن، اب اس میں جو ہے نا وہ ارباب وہ فارسی سے ہے، اور سخن جو ہے وہ عربی سے ہے. ترقی پذیر، ترقی عربی سے ہے اور پذیر فارسی سے ہے. ترقی یافتہ، ترقی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ عربی سے ہے اور یافتہ فارسی سے. تربیت گاہ، تربیت عربی سے ہے، گاہ فارسی سے ہے. کتب خانہ، کتب کاتبہ یکتب سے عربی سے ہے اور خانہ فارسی سے. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے نا وہ ٹاپک مکمل ہوا. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ مکمل جانا کہ عربی کس طرح اردو پر جو ہے وہ وارد ہوتی ہے اور اس پر اثرات کیسے پڑتے ہیں. اور اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا اردو پر فارسی زبان کے اثرات. اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے ساتھ تفصیل سے کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اسی لیکچر کو اگر آپ
انگلش میں پڑھنا اور جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، بالخصوص جو انگلش لینگویج کے یا انگلش اسپوکن کے اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء و طالبات ہیں، ان کے لیے ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے. دونوں کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.